بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، بہت ہی مشہور شخصیت، عقل اور دانشور کے بہت بڑے مصور، بہت بڑے استاد، بہت بڑے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں، جنہیں ہم حضرت بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں بہت بھیڑ تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ ان کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بہلول، یہ بازار کے بیچوں بیچ بیٹھ کے کس سے سرگوشیاں کر رہے ہو، جبکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو تمہاری طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے، تمہاری بات سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے تمہاری طرف، لیکن تم پھر بھی کچھ نہ کچھ بڑبڑائے جا رہے ہو، کچھ نہ کچھ باتیں کیے جا رہے ہو۔ آخر کار یہ کیا کر رہے ہو بازار کے بیچوں بیچ چوک میں، بالکل سنٹر میں چوکھٹ مار کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں یہ جو بازار والے لوگ ہیں، یہ جو دنیا والے ہیں، ان کی صلح اللہ رب العزت سے کروا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے۔ تو اس پہ وہ مسکرانے لگا، اس نے کہا جی کیا بات کر رہے ہو، اللہ اور بندے کی بھی کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ وہ مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اس بادشاہ کا پھر گزر ہوا قبرستان کے پاس سے، تو دیکھا اس نے کہ حضرت بہلول جو ہیں وہ قبرستان میں قبروں کے بیچوں بیچ اسی طرح چوکھٹ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول، اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ سیم وہی تم نے سارا اپنا جو ہے عجوبہ بچھا کے اسی طرح ادھر بیٹھے ہو، وہی انداز، وہی سسٹم تمہارا، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ آج بھی میں ان قبرستان والے جو لوگ ہیں، جو یہاں قبروں میں سوئے پڑے ہیں، لیٹے پڑے ہیں، ان کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں، لیکن آج جو ہے یہ تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ اس بات کی گہرائی میں اگر ہم جائیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اللہ کتنے موقع دیتا ہے، کتنے ایسے مقام دیتا ہے، کتنے ایسے تحفے دیتا ہے کہ جن کو ہم اپنی زندگیوں میں ساتھ جوڑ کر ہم بہتر فیصلے کر کے، اللہ کی عبادات کر کے، صدقات کر کے، کسی کا بھلا کر کے، کوئی بھی ایسی نیکی ہو جو دل کو تسلی دیتی ہو، وہ کر کے ہم اپنی صلح اللہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی روز نامچہ زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، کیا وہ ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں، کیا ہم جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہماری بات سنے گا، مانے گا، ہماری طرف مڑے گا، دیکھے گا یا نہیں۔ جب ہم لاسٹ سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا دنیا سے کوئی خاص واسطہ، کوئی خاص لینا دینا نہیں بچا، تو پھر ہم اللہ سے صلح کرنے کے لیے دوڑے جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تھور ہو جاتا ہے، پھر اللہ مانتا ہے لیکن بڑی مشکل سے، اور کچھ لوگ تو آخر تک اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، مرنے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ اب اگر ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بات مان لے، سن لے تو کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس وقت پھر اللہ مان نہیں رہا ہوتا۔ تو اس لیے دوستو، زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ہی، اپنی زندگیوں میں جیتے ہوئے ہی اپنی اور اللہ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی بنا لیں، ریلیشن شپ اللہ رب العزت سے ایسا کر لیں تاکہ کل اگر آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی کام، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی بیماری ہو جائے اور آپ کو اللہ سے اس کی شفا یا اس مسئلے کا حل یا اس تنگی کی خوشی کچھ بھی مانگنا پڑے، تو آپ کا ایک ریلیشن ہونا چاہیے۔ ہم جس جگہ رہ رہے ہوتے ہیں نا، کسی بازار، کسی شہر میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سورس، ہمارے ریلیشن شپ ایسے لوگوں سے ہوں کہ جو تھوڑے اسٹرانگ ہوں، جو امیر ہوں، تھوڑے سے طاقت رکھتے ہوں، جن کی کسی عہدے، کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں، تاکہ
کسی مشکل وقت میں، کسی تھانے کچہری میں، یا کسی جھگڑے فساد میں، یا کسی اور مسئلے میں ہمیں کوئی پریشانی بنے تو ہم ان کی سپورٹ لے سکیں، یہ مشکل ٹائم میں ہمارے کام آ سکیں۔ لیکن جو سب مشکلوں کا مشکل کشا ہے، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہر چیز سے بڑا، ہر بادشاہ سے بڑا، ہر چیز پہ حکمت رکھنے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے، اس سے ہم اپنا ریلیشن بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ یار یہ وہ ہمارا ریلیشن ہے، یہ ہمارے ریلیشن شپ کی وہ ذات ہے کہ جب ہمیں ہمارے ریلیشن اگر اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹر ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو ہمیں ان سے کوئی کام پڑے گا تو یہ بدلہ کچھ نہیں چاہیں گے۔ ہم ایک دفعہ اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے، فوراً سے سن لیں گے اور پوری زندگی جتلائیں گے بھی نہیں۔ جبکہ ایک شخص کے ساتھ کسی عہدے پہ ہے، کسی سیٹ پہ ہے، کسی رینک پہ ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کے ریلیشن ہیں بھی، اگر اس کے پاس آپ کوئی مسئلہ اپنا لے کے جاتے بھی ہیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہے، تو وہ زندگی کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو وہ جتلائے گا یا اس کے عوض آپ سے کچھ چاہے گا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ تھوڑے تھوڑے آسان سے ہمارے لیے قوانین ہیں، وہ ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں اور اللہ کا ریلیشن بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں جیتے جی اپنا ریلیشن شپ اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین کر لیں، تاکہ ہمیں اس زندگی میں جیتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، کوئی بیماری کا بنتا ہے، کوئی جھگڑے فساد کا بنتا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی بھی مصیبت آن پڑتی ہے، تاکہ ہم ایک آواز دیں تو اللہ رب العزت ہمارے پیچھے کھڑا ہو، ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور کہے کہ اے میرے بندے، گھبرانا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو خود سوچیں آپ، جس کے پیٹھ کے اوپر، جس کے سر کے اوپر سایہ رب کا ہو، جس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہو، اسے کسی کے سہارے کی، دنیا میں سہارے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔